پارلیمنٹ نے ختم نبوت حلف نامے میں ایک سازشی ترمیم کی۔ تحریک لبیک نے اس سازش کے خلاف پرامن دھرنا دیا جس پر بے پناہ تشدد کر کے 8 مجاہدین ختم نبوت کو شہید کیا گیا۔ 12,000 آنسو گیس شیل، ربڑ کے بلٹس کا بے دریغ استعمال کیا گیا۔ الغرض کے بانیان پاکستان کے وارثین کی اس تحریک کو مختصر سے عرصے میں کئی بار ریاستی ظلم و جبر کا نشانہ بنایا گیا، مگر کیا کبھی کسی نے سنا کہ اس ظلم و جبر کے خلاف ہماری قیادت نے کسی مزاحمت کا کہا ہو؟ نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی اور دہشت گردی کی روک تھام کے لیے بنائے گئے اداروں کو ہمارا چیلنج ہے کہ آپ کو کبھی کسی دہشت گردانہ کارروائی کے پیچھے ایسی بات نہیں ملی ہوگی کہ یہ کارروائی ممتاز قادری کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے کی گئی ہو۔ پولیس یا افواج پاکستان پر کسی حملے کے پیچھے یہ وجہ نہیں ملے گی کہ ڈی چوک دھرنے پر ہونے والی شیلنگ کے رد عمل کے طور پر یہ حملہ ہوا۔ ناظرین و سامعین، آپ ہی بتا دیجئے کہ کبھی کوئی میڈیا رپورٹ ہی دیکھی ہو جس میں اس بات کے خدشے کا ہی اظہار کیا گیا ہو کہ فلاں دہشت گردی فیض آباد کے قتل عام کے بدلے میں کی گئی؟ نہیں، ہرگز نہیں، ایسا نہ تو کبھی ہوا اور نہ آپ نے سنا۔ ایسا کبھی کیوں نہیں ہوا؟ آئیے اس کی وجہ خود دیکھ لیجئے۔ جو وہاں لوگ فائٹروں کے ساتھ جنگی کر رہے ہیں، ہمارا وہ ایجنسیوں کے لوگ ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ جو بھی توڑ پھوڑ کرے گا ایمبولینس کے ساتھ جاتی یا جناب کسی میڈیا والے تھے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، بالکل ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کو پکڑ کر ہمارے پاس لائیں جو ایسا شرارتی ہے۔ جب قیادت ہی ریاست پاکستان سے محبت کرنے والی ہے اور اسلامی ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے یا بغاوت کرنے کی مخالف ہے تو ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ہمارے بابا جی کا آرڈر تھا کہ پولیس والے، رینجر والے، ایس سی والے ہمارے بھائی ہیں، مسلمان ہیں، ہم نے ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بدتمیزی نہیں کرنی، کچھ بھی نہیں کرنا۔ کام یہاں سے سٹارٹ ہوا کہ جب ہم سو رہے تھے تو چاروں طرف سے انہوں نے شیلنگ کرنا شروع کی ہے اور اس کے بعد انہوں نے ربڑ کی گولیاں برسانا شروع کی۔ جیسے ہی ہمارے پاس آئے انہوں نے ان کا بس نہ چلتا، ہمیں زندہ بھی جلا دیتے، انہوں نے آتے ہی ہمارے خیموں کو بھی آگ لگائی ہے۔ تو بابا جی کا آرڈر تھا کہ ہم نے پولیس والوں سے کسی قسم کا بدتمیزی نہیں کرنی۔ تمام ادارے جو اغیار کو خوش کرنے کے لیے تحریک لبیک یا رسول اللہ کے خلاف من گھڑت رپورٹس پھیلا رہے ہیں، خدا را ہوش کے ناخن لیں، اغیار کے آلائے کار مت بنیں۔ رہی بات تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ناموس رسالت اور ختم نبوت کے معاملے میں غیر متزلزل اور دو ٹوک موقف کی، تو یہ موقف شریعت مطہرہ کے عین مطابق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر خلفائے راشدین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور آج تک کے تمام علماء دین کا بھی یہی موقف ہے جو ہمارا ہے۔ اس موقف پر ہم تا قیامت قائم رہیں گے۔ اسلامیان پاکستان کی وہ نمائندہ جماعت جس پر قومی اسمبلی کے لیے 22 لاکھ مسلمانوں نے ووٹ کے ذریعے اعتماد کا اظہار کیا، اس جماعت کے خلاف جھوٹی رپورٹس بنانا بند کی جائیں اور میڈیا کو بھی باز رکھا جائے کہ ایک پرامن جماعت کو انتہا پسندانہ تنظیموں کی طرح ظاہر کر کے میڈیا ٹرائل بند کرے اور لاکھوں پاکستانیوں کی مسلسل دل آزاری نہ کی جائے۔